السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمرو عیار کا انتہائی دلچسپ اور انوکھا کارنامہ، شہنشاہ جنات کا خزانہ۔ عمرو عیار گھوڑا دوڑاتا ہوا تیزی سے سامنے نظر آنے والے پہاڑی علاقے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے اسے ایک خاص پیغام دے کر ہمسایہ ملک کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا، اور عمرو یہی پیغام لے کر گھوڑا دوڑاتا ہوا اس ملک کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ چونکہ پیغام خاصا اہم تھا، اس لیے سردار امیر حمزہ نے عمرو کو خاص طور پر تاکید کی تھی کہ وہ جلد از جلد پیغام بادشاہ کو پہنچا دے۔ یہی وجہ تھی کہ عمرو عیار صبح سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے ہی آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ بے حد تھک چکا تھا، لیکن دوپہر کو وہ راستے میں نہ رکا، اور اس کا خیال تھا کہ وہ مسلسل سفر کرتا رہے تو وہ شام سے پہلے پہلے اس ملک کی سرحد میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اب اس کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں، جہاں اچانک انتہائی گہرے سیاہ رنگ کے بادل اکٹھے ہو گئے تھے، اور بار بار بجلی چمک رہی تھی، اور بادل گرجنے کے زوردار کڑاکوں سے پوری فضا گونج اٹھتی تھی۔ عمرو عیار ویسے بھی بارش سے بے حد ڈرتا تھا، لیکن جب ساتھ ہی بجلی چمکے اور بادل گرجیں تو حقیقتاً اس کی جان ہوا ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت اس کے چہرے پر انتہائی خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ گھوڑے کو بار بار ایڑ لگا کر اسے تیز سے تیز دوڑائے چلا جا رہا تھا، کیونکہ وہ بارش شروع ہونے سے پہلے سامنے نظر آنے والے پہاڑ تک پہنچ جانا چاہتا تھا، تاکہ وہاں کسی غار میں گھوڑے سمیت داخل ہو کر اپنے آپ کو بارش اور بجلی سے بچا سکے۔ اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی لمحے موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو جائے گی، اور وہ بارش میں بھیگ کر بیمار ہو جائے گا، اور پھر اس ویران علاقے میں کوئی اس کے منہ میں پانی ڈالنے والا بھی نہ ہوگا۔ لیکن گھوڑا چونکہ مسلسل سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا، اس لیے عمرو عیار کے بار بار ایڑ لگانے کے باوجود اس کی رفتار زیادہ تیز نہ ہو رہی تھی۔ بہرحال دوڑتے دوڑتے آخرکار وہ پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا، اور پھر اسے جلد ہی ایک ایسا بڑا غار نظر آ گیا جس کا دہانہ اتنا بڑا تھا کہ وہ گھوڑے سمیت اندر داخل ہو سکتا تھا۔ عمرو عیار غار کے دہانے پر جا کر گھوڑے سے اترا، اور پھر وہ گھوڑے کو باگ سے پکڑے اسے کھینچتا ہوا غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار کافی بڑا، وسیع اور کشادہ تھا۔ عمرو نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، اور پھر گھوڑے سے اس نے چادر، تکیا اور کھانے پینے کا سامان اتارا، اور دہانے کے قریب جگہ صاف کر کے اس نے وہاں چادر اور گدا بچھایا، تکیا رکھا، پانی کی چھاگل اتار کر ساتھ رکھی، اور کھانے پینے کا سامان بھی، کیونکہ اب محفوظ جگہ پر پہنچنے کی وجہ سے اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ چونکہ اس نے گھوڑے کے چارے کا تھیلا بھی ساتھ رکھا ہوا تھا، اس لیے اس نے سب سے پہلے وہ تھیلا اتار کر اسے کھول کر گھوڑے کے سامنے رکھا، اور جب گھوڑا چارہ کھانے میں مصروف ہو گیا تو عمرو عیار اطمینان سے گدے پر بیٹھ گیا، اور اس نے خود بھی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھا کر، چھاگل سے پانی پی کر عمرو نے ایک لمبا ڈکار لیا، اور پھر الحمدللہ کہہ کر اس نے پانی سے کلی کی، اور چھاگل کا منہ بند کر کے اس نے اسے گھوڑے کی زین سے باندھا۔ کھانے پینے کا باقی سامان بھی اس نے زین کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر غار کے دہانے پر آ کر باہر جھانکنے لگا۔ اسی لمحے بجلی چمکی، اور اس کے ساتھ ہی اس قدر زوردار کڑاکا ہوا کہ عمرو عیار خوف کے مارے اچھل کر پیچھے گدے پر آ گرا۔ یا اللہ رحم کر! اس قدر خوفناک آوازیں، یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، عمرو عیار نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے انتہائی زوردار اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش اس قدر زوردار تھی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان میں سوراخ ہو گئے ہوں، اور ان سوراخوں سے کوئی خوفناک دریا نیچے بہہ رہا ہو۔ ساتھ ہی بجلی کی چمک اور بادلوں کے کڑاکے اس قدر تیز تیز ہو رہے تھے کہ عمرو عیار نے بے اختیار گدے پر لیٹ کر تکیا اٹھا کر اپنے کان پر رکھا، اور اوپر ہاتھ رکھ لیا تاکہ آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ چونکہ وہ بے حد تھکا ہوا تھا، اس لیے تھوڑی ہی دیر بعد اسے نیند آ گئی، اور پھر وہ نہ جانے کب تک ہر چیز سے بے خبر سوتا رہا۔ پھر اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور دوسرے لمحے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کیونکہ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے جلدی جلدی دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مس لیں۔ اسے فکر ہو گئی تھی کہ کہیں وہ اندھا تو نہیں ہو گیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے اندھیرے کے باوجود نظر آنے لگ گیا۔ باہر اسی طرح طوفانی بارش برس رہی تھی، گھوڑا بھی خاموش کھڑا تھا۔ عمرو عیار اٹھا، اس نے ٹٹول کر زین کے ساتھ ایک تھیلے میں بندھی ہوئی ایک مخصوص مشل نکال لی۔ آگ جلانے والے پتھروں کو رگڑ کر اس نے مشل کے سرے کو آگ لگائی تو مشل جل پڑی۔ مشل جلتے ہی غار میں تیز روشنی پھیل گئی۔ عمرو عیار نے مشل ایک سوراخ میں اٹکا دی، اور ایک بار پھر گدے پر لیٹ گیا، لیکن اب اسے نیند نہ آ رہی تھی۔ بارش کا زور تو پہلے کی طرح ہی تھا، لیکن اب بجلی کی چمک اور بادلوں کے کڑاکے سنائی نہ دے رہے تھے۔ عمرو عیار سمجھ گیا
کہ رات ہو گئی ہے اور اب اسے لامحالہ رات اس غار میں ہی گزارنا پڑے گی۔ اس لیے اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ لیکن پھر اچانک کسی کھٹکے کی آواز سن کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ پہلے چند لمحے تو وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا، البتہ اس کی تیز نظریں ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ لیکن گھوڑا بھی موجود تھا، مشل بھی جل رہی تھی اور وہ تھا بھی غار کے اندر۔ بارش کا زور اب کافی حد تک ٹوٹ چکا تھا، لیکن عمرو عیار سوچ رہا تھا کہ وہ کھٹکا کیسا تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی ہے، لیکن غار میں خاموشی تھی۔ اس لیے عمرو عیار آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے وہم ہو گیا ہے۔ اس لیے اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن ایک بار پھر کھٹکا ہوا اور وہ بے اختیار اچھل کر بیٹھ گیا اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے حیرت کی شدت سے چیخ نکل گئی۔ اس نے سامنے غار کے فرش پر ایک انسانی کھوپڑی کو چلتے ہوئے دیکھا۔ کھوپڑی بالکل اس طرح چل رہی تھی جیسے کوئی انسان چلتا ہے۔ اس کھوپڑی کی آنکھوں سے ہلکی ہلکی زرد رنگ کی روشنی سی نکل رہی تھی۔ جب کھوپڑی غار کی دیوار سے ٹکراتی تو کھٹکے جیسی آواز نکلتی تھی۔ کون ہو تم؟ عمرو عیار نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ خوفزدہ نہ ہوا تھا کیونکہ اس کی زندگی میں ایسے واقعات سینکڑوں بار ہو چکے تھے۔ ہا ہا ہا، آج صدیوں بعد اس غار میں کوئی آدمزاد آیا ہے۔ آج میں اپنا انتقام لوں گا۔ اب میں تمہارا گوشت کھاؤں گا، تمہاری آنکھیں کھاؤں گا، تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا اور اپنا انتقام پورا کروں گا۔ ایک چیختی ہوئی مکروہ سی آواز سنائی تھی۔ تم ہو کون؟ سنو، مجھے ڈرانے کی کوشش فضول ہے کیونکہ میں عمرو عیار ہوں، عیار زماں ہوں، برق تپا ہوں، موت جادوگراں ہوں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، عمرو عیار نے بڑے طنزیہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں یہ بات ضرور سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کھوپڑی کس کی ہے اور یہ کیوں اس انداز میں بات کر رہی ہے۔ اچھا، تو تم موت جادوگراں ہو، برق تپا ہو۔ بہت خوب، پھر تو اچھا ہوا کہ تم یہاں آ گئے۔ اب میں ضرور تمہیں ہلاک کروں گا اور تڑپا تڑپا کر ماروں گا کیونکہ مجھے تم جیسے ایک آدمزاد نے مارا تھا۔ میں بھی اپنے وقت کا بہت بڑا جادوگر تھا اور پھر ایک مظلوم سا ڈرا ڈرا سا انسان میرے پاس آیا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس آدمی نے اچانک تلوار نکال کر میری گردن اڑا دی اور میں ہلاک ہو گیا۔ یہ غار کسی زمانے میں میرا محل تھا۔ میں نے جادو کے زور سے اس غار کو محل میں بدل دیا تھا، لیکن میری موت کے ساتھ ہی جادو کا محل غائب ہو گیا۔ میری لاش غار میں پڑی سڑتی رہی، جانور اسے نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ پھر سینکڑوں سال گزر گئے۔ پھر ایک بار جادو دیوتا کا یہاں سے گزر ہوا۔ اس نے مجھ پر رحم کھاتے ہوئے میری کھوپڑی کو زندہ کر دیا۔ تب سے میں زندہ ہوں، لیکن میں اس غار سے باہر نہیں جا سکتا۔ آج پہلی بار تم اس غار میں آئے ہو۔ میں بھی سویا ہوا تھا، اب میری نیند کھلی ہے تو میں نے تمہیں دیکھا ہے، اس لیے میں خوشی سے ناچ رہا تھا۔ کھوپڑی نے اپنے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اور تم تو کھوپڑی ہو، تم مجھے کیسے کھا سکتی ہو؟ اس بار عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم بھی آدمزاد ہو، اس لیے میں تم سے انتقام لینا چاہتا ہوں اور میں جو چاہوں شکل بدل سکتا ہوں۔ کھوپڑی نے جواب دیا۔ تم بار بار مجھے آدمزاد کہہ رہے ہو، کیا تم آدمزاد نہیں تھے؟ عمرو نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی بغل میں موجود زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ نہیں، میں اصل میں جن ہوں، لیکن مجھے انسانی شکل پسند تھی، اس لیے میں انسانی شکل میں رہتا تھا۔ چونکہ مجھے اپنے جادو پر بھروسہ تھا، اس لیے میں نے عام جادوگروں کی طرح اپنی جان کسی دوسری چیز میں نہ رکھی تھی۔ وہ تو میں اس آدمزاد کی مکاری سے دھوکہ کھا گیا اور اس نے اچانک مجھ پر وار کر دیا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت مجھ پر حملہ نہ کر سکتی تھی۔ کھوپڑی نے جواب دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ میرا نام بطلوس ہے اور اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کھوپڑی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ یکلخت فضا میں اٹھتی چلی گئی۔ دوسرے لمحے اس کے گرد دھواں سا پھیل گیا۔ جب دھواں ختم ہوا تو اب وہاں کھوپڑی کی بجائے ایک خوفناک جن کھڑا تھا جس کی شکل انتہائی خوفناک سی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں چراغوں کی طرح جل رہی تھیں۔ کیا تم میری ایک بات سنو گے؟ اچانک عمرو عیار نے اس جن جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ اگر چاہتا تو خنجر سلیمانی سے اس جن کو ہلاک کر سکتا تھا۔ کون سی بات؟ جلدی بتاؤ، بطلوس نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے؟ مال و دولت ہے؟ عمرو عیار نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ خزانہ، مال و دولت؟ نہیں، میرے پاس نہیں ہے،
اور نہ اس کی میں نے کبھی ضرورت محسوس کی ہے۔ کیوں؟ تم نے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ بطلوس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او، تم تو مفلس اور کلاش قسم کے جادوگر ہو، انتہائی گھٹیا اور حقیر درجے کے جادوگر۔ پھر تو تمہاری کوئی اہمیت بھی نہ ہوگی، امرو عیار نے بڑے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے حقیقتاً اسے یہ سن کر بے حد مایوسی ہوئی تھی کہ اس جن جادوگر کے پاس کوئی خزانہ نہ تھا، اس لیے بغیر کسی مقصد کے اسے ہلاک کرنا پڑے گا۔ کیوں کیا مال و دولت کے بغیر جادوگر حقیر ہوتا ہے؟ بطلوس جادوگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ تو اور کیا، یہاں دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں جادوگر دھکے کھاتے پھرتے ہیں، لیکن کوئی انہیں پوچھتا تک نہیں۔ اور جن جادوگروں کے پاس خزانے ہوتے ہیں، مال و دولت ہوتی ہے، ان کا نام مشہور ہو جاتا ہے، سب جادوگر اور آدمزاد ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی شہرت پوری دنیا میں ہو جاتی ہے۔ تم یہاں سینکڑوں سال غار میں اس لیے پڑے رہے ہو کہ تم مفلس اور کلاش جادوگر تھے، تمہارے مرنے یا جینے سے کسی کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اب تم خود دیکھو، جادوگروں کا شہنشاہ اس لیے شہنشاہ کہلاتا ہے کہ اس کے پاس شاہی خزانے ہوتے ہیں۔ امرو عیار نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر تم مجھے بھی شہنشاہ سمجھو، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ قدیم شہنشاہ جنات کا خزانہ کہاں دفن ہے۔ بطلوس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور قدیم شہنشاہ جنات کے خزانے کا سن کر امرو عیار کے منہ میں بے اختیار پانی بھر آیا، اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ قدیم شہنشاہ جنات کا خزانہ؟ امرو عیار نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، قدیم شہنشاہ جنات کا خزانہ، جسے آج تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قدیم شہنشاہ جنات کا خزانہ دنیا کے تمام خزانوں سے بڑا تھا۔ شہنشاہ جنات کو اس خزانے سے بے حد محبت تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا یہ خزانہ کوئی دوسرا دیکھ سکے، اس لیے اس نے ایک خفیہ محل بنوایا اور تمام خزانہ اس محل میں رکھ دیا، پھر اس محل کو جنوں اور انسانوں کی نظروں سے غائب کر دیا۔ اس کے علاوہ اس محل کی حفاظت کے لیے اس نے لاکھوں جنوں کو ڈھانچوں میں تبدیل کر کے وہاں رکھوا دیا۔ تم آدمزاد ہو اس لیے تمہیں معلوم نہ ہوگا، لیکن میں جن ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جنوں کو جب ان کی زندگی میں ہی ڈھانچہ بنا دیا جائے تو وہ انتہائی طاقتور ہو جاتے ہیں، اس قدر طاقتور کہ تم ان کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ پھر شہنشاہ جنات اچانک مر گیا اور اس کا محل اور اس کا خزانہ اسی طرح جنوں اور انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہا، اور پھر نئے شہنشاہ جنات نے بھی یہ خزانہ حاصل کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن وہ بھی اسے حاصل نہ کر سکا۔ پھر لاکھوں جادوگروں اور عام جنوں نے اسے تلاش کرنا چاہا، لیکن کوئی اسے تلاش نہ کر سکا، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ محل کہاں ہے، کیونکہ میں اس دور میں زندہ تھا اور اس محل کی تعمیر میں خود کام کرتا رہا ہوں۔ شہنشاہ جنات نے محل کی تعمیر کے بعد اس تعمیر میں حصہ لینے والے ہر جن کو مروا دیا تھا، لیکن چونکہ میں اس غار میں بند رہا ہوں، اس لیے شہنشاہ جنات نے یہی سمجھا کہ میں ہلاک ہو چکا ہوں۔ بطلوس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او، کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ محل کہاں ہے؟ عمر نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ کیوں؟ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اگر میں نے تمہیں بتایا تو پھر قدیم شہنشاہ جنات کے عظیم جادو کا اثر مجھ پر بھی پڑ جائے گا، اور میں ڈھانچہ تو نہیں، البتہ کھوپڑی کی صورت میں خود بخود اس محل میں پہنچ جاؤں گا، اور پھر مجھے بھی وہاں کھوپڑی کی صورت میں اس کی صدیوں تک حفاظت کرنا پڑے گی۔ بطلوس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں جادو دیوتا نے دوبارہ جادو سکھایا ہے، اور جادو دیوتا بڑا ہوتا ہے یا شہنشاہ جنات؟ امرو عیار نے عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے بھی یہ معلوم تھا کہ شہنشاہ جنات کا راز کھولنے پر لازماً سزا ملتی ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر یہ الفاظ کہے تھے تاکہ بطلوس اس کی عیاری کے چکر میں آ کر اسے اس خزانے کا راز بتا دے، اور شہنشاہ جنات کا راز کھولنے کی سزا میں وہ خود بخود یہاں سے غائب ہو جائے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، واقعی جادو دیوتا تو بڑا ہے، لیکن میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ بطلوس نے کہا، اس لیے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم واقعی ایک امیر، دولت مند اور مشہور جادوگر ہو، اور تمہاری اہمیت بن سکے۔ عمر نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں، میں واقعی امیر، دولت مند جادوگر ہوں، شہنشاہ جنات کے خزانے کا اس پوری دنیا میں صرف مجھے علم ہے، اس لیے میں سب سے امیر جادوگر ہوں۔ بطلوس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر واقعی ایسا ہے تو پھر بتاؤ تاکہ مجھے بھی یقین آ جائے۔ عمر عیار نے کہا، سنو، وہ محل انہی پہاڑیوں کے نیچے موجود ہے۔ یہاں ایک ایسی پہاڑی ہے جس کی چوٹی سینگوں والی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی دیو کے سر پر 2 سینگ ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑی بہت اونچی اور بہت بڑی ہے۔ وہ محل اس پہاڑی کے نیچے ہے۔
بس اب تو میں نے بتا دیا ہے، اب تو تم مجھے امیر جادوگر مان جاؤ گے۔ بطلوس نے کہا، ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے بتاؤ کہ اس کے حفاظتی انتظامات کیا ہیں؟ اس خزانے تک کوئی انسان کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ عمرو عیار نے کہا، وہاں تک کوئی آدم ذات تو ایک طرف، کوئی جن اور جادوگر نہیں پہنچ سکتا۔ تمہاری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ بطلوس نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم بتاؤ تو صحیح، ورنہ میں یہی سمجھوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ عمرو عیار نے کہا، سنو، اس محل میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ کوئی خوبصورت آدمزاد عورت پہلے اس میں داخل ہو اور وہاں موجود کوئی ڈھانچہ اسے پکڑ نہ سکے۔ اگر وہ عورت اس خزانے والے تہہ خانے تک پہنچ جائے تو اس پہاڑ کی چوٹی کی ایک بڑی سی چٹان خود بخود پھٹ جائے گی اور اس خزانے تک پہنچنے کا راستہ کھل جائے گا۔ بطلوس نے کہا، لیکن وہ عورت کیسے وہاں تک جائے گی؟ عمرو عیار نے پوچھا، اگر وہ عورت چوٹی کے ایک سینگ پر اپنے دوپٹے کا ایک سرا پھنسا دے اور دوسرا سرا دوسرے سینگ میں پھنسا دے تو اسے خود بخود راستہ مل جائے گا۔ بطلوس نے کہا، اور ابھی یہ فکرہ اس کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ یکلخت اس کے گرد سرخ رنگ کا دھواں پھیلتا چلا گیا اور پھر بطلوس کی چیخیں سنائی دیں، ہائے ہائے، میں نے شہنشاہ جنات کے خزانے کا راز بتا دیا، ہائے ہائے، مجھے سزا مل گئی، اب میری کھوپڑی بھی اس تہہ خانے کی حفاظت کرے گی، ہائے ہائے۔ بطلوس کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر آہستہ آہستہ دھواں غائب ہو گیا اور اب غار خالی ہو چکا تھا۔ عمرو عیار نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس نے خنجر سلیمانی واپس زنبیل میں ڈالا اور اٹھ کر غار سے باہر آ گیا۔ صبح ہونے والی تھی اور بارش ختم ہو چکی تھی۔ عمرو عیار خوش تھا کہ اسے دنیا کے سب سے بڑے خزانے کا راز معلوم ہو گیا ہے، ایسا راز جو کوئی بھی نہ جانتا تھا۔ لیکن چونکہ سردار امیر حمزہ کا پیغام بادشاہ تک پہنچانا ضروری تھا، اس لیے اس نے سامان سمیٹ کر اسے گھوڑے کی زین سے باندھا اور پھر گھوڑے کو غار سے باہر نکال کر اس پر سوار ہوا اور اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا جہاں اس نے پیغام پہنچانا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ اس شہر میں داخل ہو کر بادشاہ کے شاہی محل تک پہنچ گیا۔ جب بادشاہ کو اطلاع ملی کہ عمرو عیار سردار امیر حمزہ کا کوئی خاص پیغام لے کر آیا ہے تو بادشاہ نے اسے فوراً پیش ہونے کی اجازت دے دی اور بادشاہ کے سپاہی عمرو عیار کو شاہی محل میں بادشاہ کے خاص کمرے میں لے گئے۔ عمرو عیار جب دیوان خاص میں داخل ہوا تو وہاں بادشاہ کے ساتھ کرسی پر ایک خوبصورت لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ عمرو نے بادشاہ کو شاہی سلام کیا تو بادشاہ نے اسے عزت دیتے ہوئے کرسی پر بٹھایا۔ عمرو نے سردار امیر حمزہ کا پیغام بادشاہ کو پیش کر دیا۔ تمہارا نام صرف عمرو عیار ہے یا تم حقیقتاً عیار بھی ہو؟ بادشاہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی نے مسکراتے ہوئے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میری اکلوتی بیٹی شہزادی چناریہ ہے، بے حد بہادر اور نڈر لڑکی ہے۔ یہ تمہارے کارنامے بڑے شوق سے سنتی ہے اور اکثر مجھے کہتی رہتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی عمرو عیار کے ساتھ مل کر کسی جادوگر کا مقابلہ کروں۔ ابھی جیسے ہی اسے اطلاع ملی کہ تم آ رہے ہو، یہ تم سے ملنے کے لیے یہاں آ گئی ہے۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے اس لڑکی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں شہزادی چناریہ کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی۔ عمرو عیار نے جواب دیا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا تم اصل عمرو عیار ہو؟ شہزادی چناریہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں شہزادی صاحبہ، میں اصل عمرو عیار ہوں۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، کمال ہے، میں سمجھی تھی کہ تم دیو جیسے ہوگے اور دیو جیسی طاقت بھی تم میں ہوگی، لیکن تم تو انتہائی دبلے پتلے اور کمزور آدمی ہو، تم آخر کس طرح دیووں، جنوں اور جادوگروں سے لڑتے ہو؟ شہزادی چناریہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، شہزادی صاحبہ، میں اپنی عقل سے ان کا مقابلہ کرتا ہوں، میں عیاری سے انہیں اپنے جال میں پھانستا ہوں اور پھر انہیں ہلاک کر دیتا ہوں۔ میں عمرو عیار ہوں، عیار زماں، برق تپاں، موت جادوگراں۔ عمرو عیار نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، بادشاہ حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں عمرو عیار کو اپنے محل میں لے جاؤں، میں اس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ شہزادی چناریہ نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ بادشاہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گلے میں پہنا ہوا انتہائی قیمتی ہیروں کا ہار اتار کر عمرو کو انعام میں دے دیا اور عمرو نے سلام کر کے ہار لیا اور اسے جلدی سے اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ آؤ میرے ساتھ عمرو، شہزادی نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمرو عیار اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر بادشاہ کی اجازت سے وہ بادشاہ کے ایوان خاص سے باہر آیا اور شہزادی کے خوبصورت محل میں پہنچ گیا۔ ہاں، اب مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح جادوگروں سے لڑتے ہو؟ شہزادی نے اسے ایک کرسی پر بٹھا کر خود اپنی مخصوص شاہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اس طرح تو بتایا نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ خود کسی جادوگر سے ہونے والے مقابلے میں شریک نہ ہوں۔ عمرو نے جواب دیا،
تو پھر مجھے کسی مقابلے میں شریک کراؤ، مجھے بہت شوق ہے۔ شہزادی چناریہ نے کہا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، جادوگر بے حد خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کو بلی یا ہرن بنا دیا یا مجسمہ بنا دیا تو پھر؟ امرو نے اسے ڈراتے ہوئے کہا۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں بے حد بہادر اور نڈر لڑکی ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتی، شہزادی نے کہا۔ لیکن جادوگروں سے تو وہ لڑتے ہیں جنہیں دولت حاصل کرنے کا شوق ہو، مثال کے طور پر شہنشاہ جنات کا خزانہ۔ امرو عیار نے جان بوجھ کر یہ نام لیا تھا کیونکہ اس کے ذہن میں بطلوس جن کی بتائی ہوئی بات یاد آ گئی تھی کہ پہلے کوئی عورت اندر جائے گی تو پھر راستہ کھلے گا، اور امرو نے سوچ لیا تھا کہ شہزادی چناریہ کو اس کام کے لیے تیار کرے گا۔ شہنشاہ جنات کا خزانہ؟ او، وہ تو بہت بڑا خزانہ ہوگا، شہزادی چناریہ نے کہا۔ ہاں، بہت بڑا، تمام بادشاہوں کے خزانوں سے بھی بڑا، امرو عیار نے جواب دیا۔ او، مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ خزانہ، میں اسے ضرور حاصل کروں گی، شہزادی چناریہ نے کہا۔ سوچ لیجئے، وہاں خوفناک ڈھانچے ہوں گے جو آپ کو پکڑ لیں گے، اور جسے ڈھانچے پکڑ لیں اسے کوئی نہیں چھڑوا سکتا، امرو عیار نے کہا۔ میں ڈھانچوں سے نہیں ڈرتی، تم بتاؤ تو صحیح، شہزادی چناریہ نے کہا۔ لیکن شہزادی صاحبہ، اتنے بڑے خزانے کا راز بغیر انعام کے تو نہیں بتایا جا سکتا، امرو عیار نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر کہا۔ او، مجھے یاد آ گیا کہ تم ایک لالچی آدمی ہو، ٹھیک ہے، میں تمہیں انعام دیتی ہوں، شہزادی چناریہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی تو ایک کنیز اندر داخل ہوئی اور شہزادی کے سامنے جھک گئی۔ جا کر شاہی خزانے دار سے 10 تھیلیاں اشرفیوں کی لے آؤ، شہزادی نے حکم دیا تو کنیز سلام کر کے واپس مڑی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس نے ٹرے میں اشرفیوں کی 10 تھیلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ شہزادی نے یہ 10 تھیلیاں امرو عیار کو دے دیں۔ امرو عیار نے اٹھ کر شہزادی کو سلام کیا اور تمام تھیلیاں ٹرے سے اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈال لیں اور کنیز واپس چلی گئی۔ ہاں، اب بتاؤ، شہزادی چناریہ نے کہا تو امرو عیار نے اسے غار میں ٹھہرنے اور وہاں بطلوس جادوگر کی کھوپڑی کے ظاہر ہونے سے لے کر اس کھوپڑی سے ہونے والی ساری باتیں اور پھر اس کے غائب ہونے تک پوری تفصیل بتا دی۔ او، میں یہ خزانہ ضرور حاصل کروں گی، لیکن امرو عیار، میں اتنا بڑا دوپٹہ کہاں سے لاؤں گی جو پہاڑی کے دونوں سینگوں کے درمیان آ جائے، شہزادی نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ آپ شہزادی ہیں، آپ کے لیے یہ کون سی بات ہے، امرو عیار نے کہا۔ تو شہزادی نے ایک کنیز کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ کپڑے کے 1000 تھان لائے جائیں اور ان کے سرے آپس میں سی کر ایک بہت بڑا دوپٹہ بنایا جائے۔ اب بادشاہ سلامت سے اجازت لے لیں، امرو عیار نے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، میں ابھی جا کر اجازت لیتی ہوں، شہزادی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ امرو عیار کو ساتھ لے کر بادشاہ کے دیوان خاص کی طرف روانہ ہو گئی۔ خیریت، کیا ہوا، کیوں واپس آ گئے ہو، بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ابا حضور، میں شہنشاہ جنات کا خزانہ حاصل کرنا چاہتی ہوں، شہزادی نے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو شہزادی، بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا تو شہزادی چناریہ نے امرو عیار کی بتائی ہوئی ساری تفصیل دہرا دی۔ نہیں، یہ انتہائی خطرناک کھیل ہے، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، بادشاہ نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن جب شہزادی چناریہ نے ضد کر لی تو آخرکار اس کی ضد سے مجبور ہو کر بادشاہ کو اجازت دینا پڑی۔ میں ایک شرط پر اجازت دے سکتا ہوں کہ امرو عیار یہ وعدہ کرے کہ وہ تمہاری حفاظت کرے گا، بادشاہ نے کہا۔ بادشاہ سلامت، میں شہزادی کی حفاظت ایک شرط پر کر سکتا ہوں کہ شہنشاہ جنات کے خزانے سے مجھے بھی حصہ دیا جائے، امرو عیار نے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر تمام خزانے کی بات نہ کی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شہزادی نہ مانے گی، لیکن وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ شہزادی لازماً وہاں ڈانچوں کے ہاتھوں پکڑی جائے گی اور پھر وہ شہزادی کو چھڑانے کی خاطر اسے ہر شرط منوا لے گا۔ مجھے منظور ہے، شہزادی چناریہ نے فوراً کہا تو امرو عیار نے بھی بادشاہ سے شہزادی کی حفاظت کا وعدہ کر لیا اور پھر اجازت لینے کے بعد وہ دونوں واپس شہزادی کے محل میں آ گئے۔ شہزادی صاحبہ، آپ چونکہ پہلی بار اس کام میں ہاتھ ڈال رہی ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اگر وہاں ذرا بھی بزدلی دکھائی تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، امرو عیار نے کہا۔ تم بے فکر رہو امرو عیار، میں بے حد بہادر ہوں اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بزدلی نہ دکھاؤں گی، لیکن وہاں مجھے کیا کرنا ہوگا، شہزادی نے کہا۔ تم نے دوپٹے کا ایک سرا پہاڑی کے ایک سینگ میں پھنسانا ہوگا اور پھر اس کا دوسرا سرا دوسرے سینگ میں، اس طرح تمہیں اندر جانے کا راستہ مل جائے گا۔ تم نے اندر خزانے والے کمرے میں پہنچنا ہے، راستے میں ڈھانچے ہوں گے، تم نے ان ڈھانچوں سے کم از کم 20 قدم کے فاصلے سے گزرنا ہے کیونکہ ڈھانچے صرف 20 قدم کے اندر اندر حرکت کر سکتے ہیں۔
عمرو نے کہا تو شہزادی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر 1000 تھانوں کو سی کر ایک بڑا سا دوپٹہ بنوایا گیا اور شہزادی اور عمرو عیار خادموں سے یہ بڑا سا دوپٹہ اٹھوا کر ان پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گئے جن پہاڑیوں کے غار میں عمرو عیار نے بارش میں پناہ لی تھی۔ سفر کرتے کرتے آخرکار وہ ان پہاڑیوں پر پہنچ گئے اور پھر انہیں دور سے ہی اونچی سی سینگوں والی پہاڑی نظر آ گئی۔ میں یہاں نیچے کھڑا ہوں شہزادی صاحبہ، آپ دوپٹہ لے کر اوپر چوٹی پر جائیں اور پھر خادموں کو واپس بھیج دیں، عمرو عیار نے کہا، اور شہزادی خادموں کو ساتھ لے کر اس سینگوں والی پہاڑی پر چڑھنے لگی۔ عمرو عیار نیچے کھڑا انہیں اوپر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ شہنشاہ جنات کی شرط خود بخود پوری ہو رہی ہے اور اس کے خزانے کا راستہ کھل جائے گا۔ شہزادی خادموں کے ساتھ پہاڑی چٹانوں پر چڑھتی ہوئی آخرکار اوپر چوٹی پر پہنچ گئی۔ بلندی اتنی تھی کہ شہزادی اور خادم چیونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ اوپر پہنچ کر شہزادی نے خادموں کو واپس بھیج دیا اور خود اس وقت تک کھڑی رہی جب تک کہ خادم نیچے عمرو عیار تک نہ پہنچ گئے۔ تم اب جاؤ، اگر تم یہاں رکے تو شہزادی کی جان خطرے میں رہے گی، عمرو عیار نے خادموں سے کہا، اور خادم گھوڑوں پر سوار ہو کر انہیں دوڑاتے ہوئے واپس اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہزادی اوپر چوٹی پر کھڑی انہیں واپس جاتے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اتنے فاصلے پر چلے گئے کہ اسے نظر آنا بند ہو گئے تو وہ 1000 تھانوں والے دوپٹے کے ڈھیر کی طرف گئی۔ اس نے اس کا ایک سرا پکڑا اور اسے لے کر ایک سینگ کی طرف چلی گئی۔ سینگ بہت اونچا تھا اور چٹان کا بنا ہوا تھا۔ شہزادی دوپٹے کے سرے سمیت اس چٹان پر چڑھ گئی، لیکن سینگ اوپر جا کر بالکل گول ستون کی طرح ہو گیا تھا۔ لیکن شہزادی بے حد بہادر اور نڈر تھی۔ اس نے اپنی کمر سے رسا باندھ رکھا تھا۔ اس نے کمر سے رسا کھولا اور پھر اسے اس ستون کے گرد گھما کر اس نے دوبارہ اسے اپنی کمر سے باندھ لیا۔ ساتھ ہی اس نے دوپٹے کا سرا بھی اپنی کمر سے باندھا، اور پھر جس طرح کھجوریں اتارنے والے اونچی کھجور پر رسے کی مدد سے چڑھتے ہیں، اسی طرح شہزادی رسے کی مدد سے اوپر چڑھتی چلی گئی۔ عمرو خاموشی سے اسے اوپر جاتے دیکھتا رہا۔ پہاڑ کے ستون کے اوپر والے سرے پر پہنچ کر شہزادی نے اپنے پیر اچھی طرح جمائے اور پھر کمر سے دوپٹے کا سرا کھول کر اس نے اس سرے کو ستون کی اوپر والی نوک میں اچھی طرح باندھ دیا، اور پھر رسے کی مدد سے وہ تیزی سے نیچے اتر آئی۔ اس نے رسا کھولا اور اسے ایک بار پھر کمر سے باندھ لیا۔ اس کے بعد اس نے دوپٹے کا دوسرا سرا تلاش کر کے اسے اپنی کمر سے باندھا اور پہاڑی کے دوسرے سینگ کے پاس پہنچ کر اس کی اوپر والی چٹان پر چڑھ گئی۔ اس کے بعد شہزادی نے وہی پہلے والی ترکیب استعمال کی اور رسا ستون کے گرد باندھ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوپٹہ ہوا میں تنسا گیا تھا۔ اوپر پہنچ کر شہزادی نے جیسے ہی دوپٹے کو پہاڑی کے دوسرے سینگ میں پھنسانے کی کوشش کی، ہوا کے زوردار دباؤ کی وجہ سے دوپٹہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ہوا میں کسی جھنڈے کی طرح لہراتا ہوا واپس زمین پر جا گرا۔ شہزادی تیزی سے نیچے اتری۔ اس نے دوبارہ دوپٹے کے سرے کو پکڑ کر اپنی کمر کے گرد باندھا اور ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ شہزادی واقعی بہادر اور باحوصلہ ہے۔ عمرو عیار نے اسے دوبارہ کوشش کرتے دیکھ کر کہا۔ اس بار شہزادی دوپٹے کے دوسرے سرے کو پہاڑی کے دوسرے سینگ میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئی اور پھر وہ تیزی سے نیچے اتری۔ اب دونوں سینگوں کے درمیان پھنسا ہوا دوپٹہ ہوا میں پھڑپھڑا رہا تھا۔ پھر اچانک تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی عمرو عیار نے دیکھا کہ چوٹی پر کھڑی شہزادی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسرت بھرے انداز میں ہاتھ لہرایا اور دوسرے لمحے وہ اس طرح چوٹی پر سے غائب ہو گئی جیسے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی ہو۔ دوپٹہ ہوا کے دباؤ سے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوا میں اڑتا ہوا دور چلا گیا تھا۔ عمرو عیار اپنی جگہ خاموش کھڑا تھا۔ کافی دیر بعد اچانک جس جگہ وہ کھڑا تھا اس کے سامنے ایک چٹان زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ ایک طرف ہٹ گئی اور سرنگ نما راستہ اندر جاتا دکھائی دینے لگا۔ عمرو عیار نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی نیام سے تلوار نکال کر اسے مضبوطی سے پکڑا اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ سرنگ نما راستہ نیچے جا رہا تھا۔ کافی گہرائی میں جا کر عمرو عیار ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گیا جس کے ایک طرف سے سیڑھیاں اترتی دکھائی دے رہی تھیں۔ عمرو عیار ان سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ سیڑھیاں گھوم کر نیچے جا رہی تھیں اور پھر جیسے ہی اس نے نیچے جانے والی سیڑھی پر قدم رکھا اچانک وہ ٹھٹک کر رک گیا اور زرد رنگ کی روشنی کی لہریں اس کے سامنے سے گزر کر دیوار پر پڑنے لگیں اور اس کے ساتھ ہی وہاں تیز روشنی ہو گئی۔ عمرو عیار نے دیکھا کہ یہ ایک کمرہ تھا جس کے نیچے والے حصے میں ایک ڈھانچہ موجود تھا اور اس کے سامنے شہزادی چناریا بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ ڈھانچے کے ایک ہاتھ نے اسے بازو سے پکڑ رکھا تھا جبکہ زرد رنگ کی روشنی کے دونوں دھارے دیوار کے اوپر ٹنگی ہوئی
एक बड़ी सी खोपड़ी की दोनों आंखों से निकल रहे थे। उमरू अय्यार फौरन समझ गया कि शहजादी पकड़ी गई है और इस जर्द रंग की रोशनी ने उसका भी नीचे उतरने का रास्ता बंद कर दिया है। लेकिन वह उमरू अय्यार था। उसने इंतहाई फुर्ती से हवा में पकड़ी हुई तलवार को घुमाकर उस खोपड़ी की तरफ फेंक दिया और तलवार हवा में घूमती हुई पूरी कुव्वत से उस खोपड़ी से जा टकराई और इसके साथ ही एक खौफनाक धमाका हुआ और ना सिर्फ रोशनी के दोनों धारे खत्म हो गए बल्कि खोपड़ी टुकड़े टुकड़े होकर नीचे फर्श पर जा गिरी। इसके साथ ही उसकी तलवार भी नीचे फर्श पर गिरी और उसके भी हजारों टुकड़े हो गए थे। उमरू अय्यार बिजली की सी तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे उस ढांचे और शहजादी के पास पहुंच गया, लेकिन उसने अपने आप को ढांचे से 20 कदम के फासले पर रखा था ताकि ढांचा दूसरे हाथ से उसे न पकड़ ले। शहजादी उसी तरह बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। वो पत्थर के मुजिस्मे में तो तब्दील ना हुई थी, लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल मुजिस्मों जैसा ही था। उमरू अय्यार ने तेजी से बगल में लटकी हुई जंबील में से खंजर सुलेमानी निकाला और दूर ही से उसने खंजर सुलेमानी को ताकर उस ढांचे की खोपड़ी पर दे मारा। खंजर हवा में उड़ता हुआ उस ढांचे की तरफ बढ़ा और जैसे ही वो 20 कदम के दायरे के अंदर गया, ढांचे का दूसरा हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और उसने उड़ते हुए खंजर सुलेमानी को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने खंजर सुलेमानी को पकड़ा, एक खौफनाक चीख सुनाई दी और ढांचे की हड्डियां यकलख्त टूटकर फर्श पर बिखर गईं और इसके साथ ही शहजादी भी चीखती हुई उछलकर उमरू अय्यार की तरफ दौड़ पड़ी। ये ढांचा मुझे नजर न आया था उमरू, शहजादी ने करीब आकर कदरे खौफजदा लहजे में कहा। शहजादी, यह तलिस्म कदा है, यहाँ आंखें खोलकर चलना पड़ता है, उमरू अय्यार ने कहा और इसके साथ ही उसने आगे बढ़कर फर्श पर पड़ा हुआ खंजर सुलेमानी उठा लिया। मुझे रास्ते में बेशुमार ढांचे नजर आए थे, लेकिन मैं उनसे बचकर यहाँ तक पहुँच गई, मगर यह ढांचा मुझे दिखाई ही नहीं दिया और इसने अचानक मुझे पकड़ लिया और मुझे यूं लगा जैसे जिस्म से किसी ने रूह निकाल दी हो। शहजादी ने एक लंबा सांस लेते हुए कहा, यहाँ से तो निकलने का भी रास्ता नहीं है, वो सीढ़ियाँ भी गायब हो गई हैं। उमरू ने इधर उधर देखते हुए कहा और शहजादी भी ये देखकर हैरत से चीख पड़ी। वाकई वो अब एक बंद कमरे में कैद होकर रह गए थे। ढांचे के बिखरते ही सीढ़ियाँ भी गायब हो गई थीं। घबराओ नहीं, मैं उमरू अय्यार हूँ, अय्यारे ज़मा शोला तपा मौत जादूगरां, उमरू अय्यार ने शहजादी को तसल्ली देते हुए कहा और इसके साथ ही उसने जमील में से तख्ती दाऊदी निकाल ली और उसे हाथ में लेकर वो तख्ती दाऊदी से मुखातिब हो गया। तख्ती दाऊदी, हमें बताओ कि हम इस कमरे से कैसे निकल सकते हैं और शहंशाह जिन्नात के ख़जाने को कैसे हासिल कर सकते हैं। उमरू ने तख्ती दाऊदी से कहा तो तख्ती पर एक इबारत उभर आई। उमरू अय्यार, तुम और शहजादी चनारिया ये दोनों एक बहुत बड़े खौफनाक तलिस्म में फंस गए हैं। जिस खोपड़ी पर तुमने तलवार मारी थी, ये उसी बतलूस जिन जादूगर की खोपड़ी थी जो तुम्हें गार में मिला था। अगर तुम तलवार ना मारते तो यह जर्द रोशनी मुड़कर तुम पर पड़ती और तुम फौरन हलाक हो जाते, लेकिन तुमने तलवार मारकर उस खोपड़ी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। इसके बाद खंजर सुलेमानी की बरकत से ढांचा तो ख़त्म हो गया है, लेकिन ढांचे के ख़त्म होने से रास्ते बंद हो गए हैं। अब इस कमरे से रास्ता सिर्फ इसी सूरत में खुल सकता है कि तुम उस ढांचे की हड्डियाँ इकट्ठी करके उन्हें जला दो। जैसे ही सारी हड्डियाँ जलेंगी, रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जिस रास्ते पर तुम दोनों जाओगे वहाँ 4 तलिस्म मौजूद हैं। उनमें से पहला तलिस्म एक घूमने वाले बंदर का है। उस बंदर की एक ही आंख है। तुम दोनों में से किसी एक को तीर चलाना होगा। अगर वो तीर उस घूमते हुए बंदर की आंखों में पेवस्त हो गया तो पहला तलिस्म ख़त्म हो जाएगा, वरना तुम फौरन हलाक हो जाओगे। इसके बाद दूसरा तलिस्म है। ये खौफनाक मेंढा है जिसके बड़े बड़े नोकदार सींग हैं। ये आने वाले पर बिजली किसी तेज़ी से हमला करता है और अपने सींग मार मार कर उस आदमी को हलाक कर देता है। इससे बचने की सिर्फ एक ही तरकीब है कि जैसे ये मेंढा टक्कर मारने के लिए आए, तुम बिजली किसी तेज़ी से उसके सींगों में कुमंद डाल दो। अगर तुमने उस मेंढे की टक्कर मारने से पहले इसके सींगों में कुमंद डाल दी तो मेंढा हलाक हो जाएगा, वरना तुम हलाक हो जाओगे। इसके बाद तीसरा तलिस्म आएगा। ये एक खौफनाक और इंतहाई बदसूरत चुड़ैल है जो चीखती हुई तुम पर हमला आवर होगी। उस चुड़ैल के लंबे लंबे दांत हैं। ये इंसान का कलेजा एक लम्हे में निकाल लेती है। इसके खात्मे के लिए तुम्हें इसकी दोनों आंखों में बेक वक्त खंजर उतारने पड़ेंगे। अगर खंजर बेक वक्त लग गए तो चुड़ैल ख़त्म हो जाएगी, वरना तुम हलाक हो जाओगे। और चौथा और आखिरी तलिस्म सबसे ख़तरनाक और खौफनाक है। ये एक स्याह रंग का बड़ा सा बुत है जिसके माथे पर एक जिंदा आंख है और इस आंख की पलकें इंतहाई तेज़ रफ्तारी से झपकती रहती हैं। तुमने इस बुत के मुजिस्मे पर चढ़कर इसकी आंख में हाथ से तीर मारना है। ये तीर
آنکھ جھپکنے کے درمیانی وقفے میں مارا جا سکتا ہے، اور صرف تیر مارنا ہی نہیں بلکہ پلک جھپکنے سے پہلے اسے باہر بھی نکالنا ہے۔ اگر تم اس کام میں کامیاب ہو گئے تو یہ بت درمیان سے پھٹ جائے گا اور تم شہنشاہ جنات کے خزانے کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ یہ تحریر عمرو عیار نے اونچی آواز میں پڑھی تاکہ شہزادی چناریہ بھی اسے سن لے۔ او، یہ تو چاروں طلسم ہی بہت مشکل ہیں، شہزادی چناریہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے شہزادی، ہمیں ذہانت پھرتی اور چالاکی سے کام لینا پڑے گا، عمرو عیار نے کہا۔ لیکن ہمارے پاس تو تیر کمان ہی نہیں ہے، شہزادی نے کہا۔ میرے پاس ہے، عمرو عیار نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل میں سے ایک چھوٹی سی مقدس تیر کمان نکال لی جو اسے ایک بہت بڑے بزرگ نے تحفے کے طور پر دی تھی۔ لیکن یہ تیر کمان جادوگروں کے خلاف تو خود بخود کام کرتی تھی، لیکن جانوروں کے خلاف اسے اپنے نشانہ بازی کے تحت چلانا پڑتا تھا۔ او، یہ مجھے دو، میرا نشانہ بے داغ ہے، میں اس بندر کی آنکھ میں تیر ماروں گی، شہزادی چناریہ نے کہا۔ دیکھ لو، اگر تمہارا نشانہ خطا ہو گیا تو ہم دونوں ہی مارے جائیں گے، عمرو عیار نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میرا نشانہ آج تک خطا نہیں ہوا، شہزادی نے کہا، اور عمرو نے مجبوراً تیر کمان اسے دے دی کیونکہ خود اس کا نشانہ اچھا نہ تھا۔ پھر عمرو نے کمرے میں بکھری ہوئی ڈھانچے کی ہڈیاں اکٹھی کیں اور زنبیل میں سے آگ لگانے والے پتھر نکال کر اس نے آگ جلائی اور ان ہڈیوں کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی ہڈیاں جلنے لگیں ان میں سے دھواں نکلا، اس کے ساتھ ہی کمرے کی سامنے والی دیوار درمیان سے پھٹ کر دونوں اطراف میں ہٹ گئی۔ اب دوسری طرف ایک راستہ جاتا ہوا دکھائی دیا۔ تیار ہو جاؤ شہزادی، عمرو عیار نے کہا، اور شہزادی نے جلدی سے تیر کمان میں جوڑا اور پھر وہ دونوں اس راستے پر چل پڑے۔ ابھی انہوں نے چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ اچانک انہیں سامنے ایک تیزی سے گھومتا ہوا بندر دکھائی دیا۔ بندر کسی تیز لٹو کی طرح گھوم رہا تھا۔ شہزادی نے کمان اٹھائی، بندر کی آنکھ کا نشانہ لیا اور ساتھ ہی اس نے تیر کی رفتار اور بندر کے گھومنے کی رفتار کو ذہن میں رکھا اور پھر سانس روک کر اس نے تیر چلا دیا۔ دوسرے لمحے عمرو عیار کے منہ سے خوشی کے مارے چیخ نکل گئی کیونکہ شہزادی کا نشانہ واقعی خطا نہ گیا تھا۔ تیر اس گھومتے ہوئے بندر کی آنکھ میں پیوست ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی بندر ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر نیچے فرش پر گرا اور غائب ہو گیا۔ عمرو نے جلدی سے آگے بڑھ کر فرش پر پڑا ہوا تیر اٹھا لیا اور پھر شہزادی سے کمان لے کر اس نے تیر اور کمان دونوں واپس زنبیل میں ڈال دیے۔ اب وہ مینڈا آئے گا، لیکن وہ کمند کہاں سے آئے گی؟ شہزادی نے پریشان ہو کر کہا۔ اس کی فکر نہ کرو، یہ کام میں کروں گا، عمرو نے کہا، اور زنبیل میں سے ایک کمند نکال لی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سلیمانی ہے، یہ خود بخود جہاں پھینکنا ہو پڑ جاتی ہے، اس لیے عمرو عیار مطمئن تھا۔ پھر وہ کمند کے سرے کو ہاتھ میں پکڑے اسے گھماتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اسی لمحے ایک خوفناک آواز نکالتا ہوا ایک بڑا سا خونی مینڈا بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا ان کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ مینڈا اس قدر خوفناک تھا اور اس قدر خوفناک آوازیں نکالتا ہوا اور تیزی سے دوڑتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا کہ شہزادی کے حلق سے خوف کی شدت سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ ڈر کے مارے عمرو عیار کے پیچھے چھپنے لگی، لیکن عمرو عیار کمند سلیمانی کی وجہ سے مطمئن تھا۔ پھر جیسے ہی مینڈا قریب آیا، عمرو نے کمند گھما کر پھینکی اور سلیمانی کمند بجلی کسی تیزی سے مینڈے کے دونوں سینگوں میں پڑی اور عمرو نے جھٹکا دے کر جیسے ہی کمند کو کھینچا، مینڈا منہ کے بل نیچے فرش پر گرا اور پھر تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے اور عمرو نے کمند نکال لی۔ مینڈے کے ہلاک ہوتے ہی شہزادی بے اختیار خوشی سے اچھلنے لگی۔ واہ واہ، بہت خوب خواجہ عمرو عیار، تم واقعی عمرو عیار ہو، شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور خواجہ عمرو شہزادی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ اس نے جلدی سے کمند سمیٹی اور اسے واپس زنبیل میں ڈال دیا۔ اب تیسرا طلسم چڑیل کا ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں میں بیک وقت خنجر مارنے ہوں گے اور یہ بے حد مشکل کام ہے، عمرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ خالص نشانے بازی کا کام تھا۔ یہ مجھ پر چھوڑو عمرو عیار، میں نے بتایا ہے کہ میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، لیکن کیا تمہارے پاس 2 خنجر ہوں گے؟ شہزادی نے کہا، تو عمرو نے زنبیل میں سے 2 خنجر نکال کر شہزادی کی طرف بڑھا دیے۔ تم فکر نہ کرو، میرا نشانہ اس قدر سچا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے بھی خنجر ماروں تو نشانے پر ہی جا کر لگے گا، شہزادی نے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ڈرنا نہیں شہزادی، یہ سب جادو کے طلسم ہوتے ہیں، عمرو نے شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور شہزادی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر شہزادی دونوں ہاتھوں میں خنجر پکڑے آگے بڑھنے لگی۔ عمرو اس سے 1 قدم پیچھے تھا۔ ابھی انہوں نے چند ہی قدم بڑھائے ہوں گے کہ اچانک سامنے سے
ایک انتہائی خوفناک اور بدصورت چڑیل اپنے دونوں پنجے اٹھائے ان کی طرف بھاگتی ہوئی آنے لگی۔ چڑیل کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کے خوفناک دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں چراغوں کی طرح جل رہی تھیں۔ وہ اس قدر خوفناک اور بدصورت تھی کہ بہادر شہزادی اس کی شکل دیکھ کر ہی بری طرح ڈر گئی۔ شہزادی ڈرو نہیں، خنجر مارو، امرو نے شہزادی کو ڈرتے دیکھ کر چیخ کر کہا، اور امرو عیار کی آواز سن کر جیسے شہزادی کو یکلخت ہوش آ گیا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے خنجروں کو بازو گھما کر سامنے آنے والی خوفناک چڑیل کی آنکھوں میں مار دیا۔ خنجر ہوا میں اڑتے ہوئے سیدھے چڑیل کی آنکھوں کی طرف بڑھے۔ چڑیل نے بچنے کی کوشش کی، لیکن شہزادی نے اس قدر قوت سے خنجر پھینکے تھے کہ پلک جھپکنے میں دونوں خنجر اس خوفناک چڑیل کی آنکھوں میں پیوست ہو گئے اور چڑیل چیخ مار کر نیچے گری اور ایک لمحے میں ہلاک ہو گئی، اور اس کا جسم اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جیسے شیشے کا بنا ہوا ہو۔ شہزادے اور امرو عیار دونوں خوشی سے اچھل پڑے، اور امرو عیار نے آگے بڑھ کر فرش پر پڑے دونوں خنجر اٹھائے اور انہیں واپس اپنی زنبیل میں ڈال دیا۔ اب آخری طلسم رہ گیا ہے، یہ کام بھی میں ہی کروں گی، شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور امرو عیار نے زنبیل میں سے ایک تیر نکال کر شہزادی کے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ 3 طلسموں کو ختم کر دینے سے ان میں بے پناہ اعتماد پیدا ہو چکا تھا۔ اس راستے کے آخر میں ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا بت تھا جس کا سرا چھت سے لگا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے کے درمیان ایک آنکھ تھی جو زندہ انسانوں جیسی تھی، اور آنکھ کے اوپر اور نیچے موجود پلکیں بجلی سے بھی زیادہ رفتار سے مسلسل جھپک رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے آنکھ کھل ہی نہ رہی ہو۔ شہزادی ہاتھ میں تیر لیے اس بت کے اوپر چڑھتی چلی گئی۔ جب وہ اس آنکھ کے قریب پہنچی تو اس نے کمر سے رسا کھول کر بت کی گردن کے گرد لپٹا اور پھر اسے کمر سے باندھ لیا۔ اب اس کے دونوں ہاتھ آزاد ہو چکے تھے اور اس کے ہاتھ اور بت کی آنکھ آمنے سامنے آ گئے تھے۔ امرو عیار نیچے کھڑا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ڈر رہا تھا کہ اگر شہزادی کا نشانہ خطا ہو گیا تو وہ دونوں مارے جائیں گے، لیکن بندر اور چڑیل کے مقابلے میں شہزادی کا نشانہ دیکھ کر اس کا حوصلہ کافی بلند ہو گیا تھا۔ شہزادی ہاتھ میں تیر پکڑے غور سے بت کی پلکیں جھپکتی ہوئی آنکھ کو دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے امرو اور شہزادی دونوں کے حلق سے خوشی کے مارے چیخیں نکل گئیں، کیونکہ شہزادی نے واقعی بت کی آنکھ میں تیر مار کر پلک جھپکنے سے پہلے ہی تیر واپس بھی کھینچ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گرا، اور اس کے ساتھ ہی شہزادی بھی نیچے گرنے لگی۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی، لیکن نیچے کھڑے ہوئے امرو عیار نے دونوں ہاتھوں میں اسے سنبھال لیا۔ لیکن چونکہ امرو عیار خود دھان پان سا آدمی تھا، اس لیے اوپر سے گرتی ہوئی شہزادی کا وزن نہ سنبھال سکا اور نیچے فرش پر گرا، اور شہزادی اس کے اوپر آ گری اور امرو کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ شہزادی اچھل کر کھڑی ہوئی تو امرو بھی پہلو پر ہاتھ رکھے کراہتے ہوئے اٹھنے لگا۔ تم نے میری کمر کی ہڈی توڑ دی شہزادی، امرو نے کراہتے ہوئے کہا، تو شہزادی بے اختیار ہنس پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کراہتے ہوئے امرو کو ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ خواجہ امرو عیار، ہم جیت گئے، ہم نے 4 طلسم ختم کر لیے ہیں، اب اور کیا کرنا ہے؟ وہ خزانہ کہاں ہے؟ شہزادی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، میں دیکھتا ہوں، امرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل میں سے تختی داؤدی نکال لی۔ تختی داؤدی، ہم نے 4 طلسم ختم کر لیے ہیں، اب ہمیں بتاؤ کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ امرو نے تختی داؤدی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ امرو عیار اور شہزادی چناریہ دونوں کو مبارک ہو کہ تم دونوں یہ ناممکن کام مکمل کر لیے ہیں۔ آج تک کوئی بھی ان میں سے ایک طلسم کو بھی ختم نہیں کر سکا، اور تم نے 4 طلسم ختم کر لیے ہیں۔ اب شہنشاہ جنات کا خزانہ بالکل نزدیک ہے، لیکن ابھی اس کے پاس پہنچنے میں ایک بڑی رکاوٹ باقی ہے۔ جب تک یہ رکاوٹ دور نہیں ہوگی اس وقت تک شہنشاہ جنات کا خزانہ تم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور وہ رکاوٹ یہ ہے کہ اب تم جس کمرے میں پہنچو گے وہاں ایک انتہائی خوفناک طلسماتی جن رہتا ہے جس کے 10 ہاتھ ہیں۔ وہ انتہائی پھرتیلا اور عقلمند جن ہے۔ تم نے اس کے 10 ہاتھوں کو اس طرح کاٹنا ہے کہ تم اس کے قابو نہ آ سکو، کیونکہ تم دونوں میں سے جو بھی اس کے قابو میں آ گیا اس کا جسم مجسمہ بن جائے گا، لیکن وہ صرف بول سکے گا، سن سکے گا، لیکن حرکت نہ کر سکے گا۔ اس لیے دھیان رکھنا۔ امرو نے تختی پر ابری ہوئی تحریر پڑھی تو شہزادی پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوگا خواجہ امرو عیار؟ شہزادی نے کہا۔ تم گھبراؤ نہیں شہزادی، بس ہمت نہ ہارنا، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارے ساتھ امرو عیار ہے، عیار زماں، برق تماں، شولہ فشاں، موت جادوگراں، امرو نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل میں سے 2 تلواریں نکال لیں اور ایک کمند۔
اس نے ایک تلوار شہزادی کو دے دی اور دوسری تلوار اپنے ہاتھ میں رکھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے کمند پکڑ رکھی تھی۔ ہم دونوں مل کر اس کے ہاتھوں پر حملہ کریں گے، میں تلوار بھی چلاؤں گا اور کمند کی مدد سے اس کے ہاتھوں کو جکڑ بھی لوں گا، اس طرح وہ بے بس ہو جائے گا، امرو نے کہا، اور شہزادی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ تلواریں اس جن پر اثر بھی کریں گی، شہزادی نے کہا، یہ انتہائی تیز تلواریں ہیں، ان سے تو ہاتھی کی گردن کٹ جاتی ہے، امرو نے جواب دیا، اور شہزادی نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھنے لگے۔ جلد ہی ایک دیوار اچانک درمیان سے پٹ کر دونوں اطراف میں سمٹ گئی اور درمیان میں ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے اور دروازے کو پار کر کے جب دوسری طرف گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک بڑے سے کمرے میں کھڑے دیکھا۔ وہ جس دروازے سے اندر آئے تھے وہ بھی ان دونوں کے اندر آتے ہی خود بخود غائب ہو گیا تھا۔ یہ کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا، نہ انسان نہ کوئی جن۔ ابھی وہ دونوں حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک کونے سے کسی کے کہکے کی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے وہاں ایک دیو قامت اونچا اور بڑا جن نمودار ہو گیا، جن کی شکل انتہائی خوفناک تھی اور اس کے واقعی 10 ہاتھ تھے، اور وہ 10 کے 10 ہاتھ مسلسل اور تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ ہا ہا ہا، آج بڑی مدت کے بعد شکار آیا ہے، اور شکار بھی ایک نہیں 2 ہیں، ہا ہا، 10 ہاتھوں والے جن نے کہا، اور تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادی نے اچھل کر اس کے ہاتھوں پر تلوار کا وار کرنا چاہا، لیکن اس جن نے انتہائی پھرتی سے اپنے ایک ہاتھ سے شہزادی کی گردن پکڑ کر اسے ایک طرف اچھال دیا، اور شہزادی ایک کونے میں بے حس و حرکت کھڑی ہو گئی، اور وہ جن کہکے لگاتا ہوا اب امرو کی طرف بڑھنے لگا، اور اس جن کے انداز میں اس قدر پھرتی اور تیزی تھی کہ امرو سمجھ گیا کہ وہ اس کا عام حالات میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ تیزی سے پیچھے ہٹا، اور اس نے کمند اور تلوار زنبیل میں ڈال لی، اور جلدی سے زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر لپیٹ لی۔ اس طرح وہ اس طلسماتی جن کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ارے یہ آدمزاد کہاں گیا؟ اس جن نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے امرو نے زنبیل میں سے تلوار نکال لی اور اچھل کر اس نے جن کے ایک ہاتھ پر تلوار مار دی۔ تلوار کی ضرب سے اس جن کا ایک ہاتھ کٹ کر دور جا گرا، اور جن کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی، لیکن امرو عیار اسے نظر ہی نہ آ رہا تھا۔ وہ اسے پکڑتا کیسے؟ میرا نام امرو عیار ہے، میں عیار زباں ہوں، برق تپا ہوں، شعلہ فشاں ہوں، موت جادوگراں ہوں، امرو نے اونچی آواز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار سے جن کا دوسرا ہاتھ بھی اڑا دیا۔ جن اب سارے کمرے میں دوڑتا پھر رہا تھا۔ وہ اپنے باقی 8 ہاتھوں سے امرو عیار کو ٹٹول کر پکڑنا چاہتا تھا، لیکن امرو بھلا اتنی آسانی سے کہاں قابو میں آ سکتا تھا۔ الٹا اس نے ایک ایک کر کے اس کے 10 ہاتھ کاٹ ڈالے، اور جن نیچے گرا اور تڑپ تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ امرو نے چادر سلیمانی اتاری اور اسے زنبیل میں ڈال دیا۔ خواجہ امرو عیار، مجھے اس کے طلسم سے رہا کراؤ، بے حس و حرکت کھڑی شہزادی چناریہ نے چیختے ہوئے کہا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہو، امرو نے کہا، اور ایک بار پھر تختی دودی نکال کر اس نے اس سے پوچھا، جن ابھی ہلاک نہیں ہوا، تلوار سے اس کی گردن کاٹ دو، اور پھر اس کی گردن سے نکلنے والا خون شہزادی پر چھڑکو تو شہزادی ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی شہنشاہ جنات کا خزانہ بھی سامنے آ جائے گا، اور شہنشاہ جنات کا سارا طلسم ختم ہو جائے گا۔ امرو عیار نے تختی دودی پر ابھرنے والی تحریر پڑھ کر شہزادی کو سنائی۔ تو جلدی کرو، اس کی گردن کاٹو اور اس کا خون مجھ پر ڈالو تاکہ ہم خزانہ حاصل کر سکیں۔ شہزادی نے بے چین لہجے میں کہا، نہیں شہزادی، یہ خزانہ میں اکیلا لوں گا، تم اب ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہو گی، میں کیوں تمہیں ٹھیک کر کے آدھا خزانہ تمہیں دوں؟ امرو عیار نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر کہا، او میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم سارا خزانہ لے لینا، لیکن مجھے ٹھیک ضرور کرو، شہزادی نے روتے ہوئے کہا، اور امرو عیار نے اس سے پختہ وعدہ لیا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر تخت پر ساکت پڑے ہوئے جن کی گردن پر تلوار چلا دی۔ جن کی گردن کٹ کر ایک طرف گری، اور اس کی گردن سے خون فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ امرو عیار نے خون کو ہاتھ میں جمع کر کے اسے شہزادی پر چھڑکا تو شہزادی ٹھیک ہو گئی، اور اسی لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ جب دھواں ختم ہوا تو امرو عیار اور شہزادی نے دیکھا کہ 10 بڑے بڑے صندوق ان کے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ امرو عیار نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک صندوق کھولا تو بے اختیار اچھل کر پیچھے ہٹا۔ صندوق کے اندر پیتل اور کانسی کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ پھر اس نے تمام صندوق کھول ڈالے، لیکن سب اسی طرح کی فضول چیزوں سے بھرے ہوئے تھے۔ او تو یہ تھا شہنشاہ جنات کا خزانہ، لعنت ہے ایسے خزانے پر جس کے لیے ہم نے اتنی کوشش کی
اور اتنے طلسموں کو فتح کیا۔ عمرو عیار نے بڑے مایوسانہ انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تو شہزادی چناریہ بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ سب تمہارے لالچ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر تم لالچ نہ کرتے تو یہ واقعی اصل خزانہ تھا۔ شہزادی نے کہا تو اسی لمحے ایک آواز گونج اٹھی، ہاں یہ اصل خزانہ تھا، سونے اور ہیرے جواہرات کا خزانہ، لیکن عمرو عیار کے لالچ کی وجہ سے یہ پیتل اور کانسی میں بدل گیا۔ اور یہ آواز سن کر عمرو عیار نے بے اختیار اپنا سر پیٹ لیا۔ اسے سخت افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے لالچ کیوں کیا۔ واقعی لالچ کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔